آپ لوگ جو یہ بائیکاٹ ملٹری پروڈکٹ کی کمپین جو چلا رہے ہو، کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ 30-40 ہزار جو ایک بندہ ایک غریب اس میں کما رہا ہے اس کی وہ آمدنی بھی ختم ہو جائے آپ کے بائیکاٹ کے اثر سے اور اس کے گھر کا چولہا بند ہو جائے؟ پاکستان کی انڈسٹری تو پہلے ستیہ ناش ہو گیا ہوا ہے، پاکستان کی صنعت پہلے جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس حال کوئی نہیں ہے، کارخانے ہمارے بند ہو رہے ہیں، اور اگر یہ جو چند کھڑے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ لوگ گھرانے کے لیے یار کمپین چلا رہے ہو ان لوگوں کی ماں پر جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں جی ایک بار اب پھر جو ہے نا ایک بڑی ہی بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، بائیکاٹ ملٹری پروڈکٹ۔ اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ یار تم لوگوں کو اگر سمجھ بوجھ نہیں ہے تو اس میں متعلقہ پروڈکٹس کا کیا قصور ہے؟ یہ پتہ نہیں کیوں یہ اپنی جان کے دشمن ہے، یہ قوم اپنے دودھ پیتے بچوں کی دشمن ہے، یہ قوم اپنے بزرگوں کی جان کی دشمن ہے، یہ قوم اپنے محلے میں چند غریب لوگوں کی یہ دشمن ہے۔ پتہ نہیں ان کو کیا ان کی جو جینز میں آ گیا ہے کہ ان کو ایک سمجھ نہیں آ رہی، ان کو ایک صحیح کام کہو تو یہ الٹ کرتے ہیں۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو یہ ایسی شکست خوردہ قوم ہے جس کو لے دے کے جا کے گھما پھرا کے یہی کام آتا ہے، اچھا جی اب جو ہے نا ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اچھا جی اب ہم KFC بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اچھا جی اب ہم کوک کر دیتے ہیں، اچھا جی اب جو ہے ہم یہ جو نور پور دودھ کو کر دیتے ہیں۔ یار کوئی خدا کا خوف کھاؤ، کوئی اللہ کا نام لو، آپ لوگ اپنے ملک کی جو ہے وہ جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہو، یہ آپ لوگ کس کی ایمان پر کام کر رہے ہو؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ بائیکاٹ ملٹری پروڈکٹ، یار کوئی خدا کا خوف کا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ وہ ملٹری پروڈکٹ نہیں ہے، وہ آپ کی ایک قومی پروڈکٹ ہے، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہن بھائی اس میں جو ہے وہ ملازم ہے۔ وہاں پر جو ایک کھڑا گیٹ کیپر ہے وہ فوجی جرنیل نہیں ہے، وہ ایک غریب ہے کوئی جو گیٹ کھولتا ہے۔ وہاں پر جو بسیں چلا رہے ہیں ملوں میں لے کے بندوں کو جاتے ہیں وہ ایک عام غریب ہے۔ وہاں پر جو اندر جو جھاڑو دے رہا ہے، جو اندر صفائیاں کر رہا ہے، جو اندر چائے بنا رہا ہے، جو اندر پانی سپلائی کر رہا ہے، وہ آپ کے ہمارے پاکستانی شہری ہیں۔ آپ یہ باتیں چھوڑ دیں کہ اس کو وہ آن کر رہے ہیں، کون آن کر رہے ہیں؟ یار اس طرح کی اول تو یہ بےہودہ باتیں جو ہے نا، اس سے آپ لوگوں کا اپنا جو ہے نقصان ہوگا اور کسی کا جائے گا کچھ نہیں۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی جرنیل ان کے جی باہر جزیرے ہیں، ان کی باہر اربوں کی پراپرٹی ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی پاکستان میں بزنس کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جگہ تو دیکھیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو یہ تو جی پاکستان میں رہتے ہی نہیں جی کوئی، ان کے بچے باہر ہیں، بیویاں باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ان کے سارے دھندے یہاں پر ہیں، اور عقل اتنی ہے اس قوم کو کہ ان کو لے دے کے نور پور دودھ کوئی ایک دو دلیے وغیرہ کارن فلیکس وغیرہ ان کو ملے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کرو، اور کوئی بائیکاٹ نہیں ہوا، کوئی کامیاب نہیں ہوا، نہ ہی یہ ہوگا، نہ ہی اللہ کرے یہ ہو۔ کیوں؟ میں اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کو میں اس میں بیس جو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں اس میں اپنے ایک ملک کو، اپنی ایک انڈسٹری کو، اپنے ایک جو حلال رزق کماتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، پڑھ لکھ کر 16 سال 18 سال اچھے جو ہے فرموں میں جاتے ہیں، میں ان کے خلاف ان کے حق میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں۔ مجھے کسی جماعت کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ میں کسی جماعت کو نہ ٹارگٹ کر رہا ہوں، نہ ان کے حامیوں کو، میں یہ لیکن ان جو ورکر ہیں ان متعلقہ جن کے یہ بائیکاٹ، جن کے خلاف یہ مہم انہوں نے شروع کی ہے، میں ان کے حق میں ہوں کہ بھائی کوئی ہوش کے ناخن لو۔ انڈسٹری آپ کے پہلے پلے کوئی نہیں ہے، معیشت آپ کا پہلے ستیہ ناش بول گیا، ککھ نہیں رہا آپ کے پلے۔ کیا چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں، انڈیا کہتا تھا میڈ ان انڈیا ہر چیز بناؤ، میڈ ان انڈیا کھاؤ، میڈ ان انڈیا پہنو، اور بھئی آپ لوگ اگر یہ چند کوئی ہیں، اور وہ بھی اگر یہ چلے ملٹری والوں نے اگر سنبھالی ہوئی ہیں تو اس کا بھی آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ PI آپ لوگوں نے خود چلا کے دیکھ لیا نا، ستیہ ناش ہو گیا، مبارک ہو۔ پاکستان سٹیل آپ لوگوں نے خود چلا کر دیکھ لی، مبارک ہو۔
یہ اگر آپ لوگوں کے کچھ ادارے اور منافع بخش ادارے جا رہے ہیں اور اس میں آپ اور ہم لوگ ہی ہیں بھائی. کبھی آپ نے ان آپ لوگ جن کی یہ باتیں کر رہے ہو یہ پروڈکٹس کی ان کی فرموں کے, کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس میں صرف اور صرف جو فوجی بھائی جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہی بھرتیاں کرتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا یہ اب تحریک سے پہلے کہ وہ جی نہیں جی اس میں تو عام پاکستانی کو نوکری بھی نہیں مل سکتی لہٰذا اس لیے بائیکاٹ کرو. ایسا تو کچھ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملٹری پروڈکٹ جو ہے ملٹری جو ہے وہ کام کیا کر رہی ہے, پاکستان کی خدمت کس طرح کر رہی ہے, ان کے کتنے ہاسپٹلز ہیں, ان کے کتنے ایجوکیشن جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کی کتنی اس طرح کی فرم ہے, ان کے کتنے بینکس ہیں, کتنے ان کے جو ہے وہ فائنینشل بینک ہیں جو سپورٹ کر رہا ہے الٹیمیٹ کس کو, پاکستان اکانومی کو, ہمارے معاشرے کو. وہ ان سب کو چلاتے ہوئے ٹیکس انڈیا یا امریکہ کو نہیں دے رہے, وہ پاکستان کو دے رہے ہیں. اگر اس میں چلیں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ ان کے جی بڑے جو عہدوں پر ہیں وہ فوجی ہیں, بھائی ٹھیک ہے فوجی ہیں وہ, اس لیے تو وہ کامیاب ادارے جا رہے ہیں, اس لیے تو وہ ڈوب نہیں رہے آپ کے دوسرے اداروں کی طرح. آپ کی پی آئی اے ڈوب گئی ہے, میں پہلے بھی ذکر کیا, آپ کے اور پتہ نہیں کتنے ادارے سرکاری جو ہیں مزید جو ہیں وہ کتنے جو ہے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے. یہ تو وہ ہیں جو کہ ایکسپوز ہو گئے پی آئی اے وغیرہ, اس کے علاوہ کئی آپ کے ادارے ہیں جن کی ریکوری نہیں ممکن ہو رہی. تو یہ جو ہے یہ بالکل جو ہے آپ لوگ یوزفل ایڈیٹ نہ بنے, اس طرح کی فضولیات جو ہیں اس کا حصہ نہ بنے. اب ملک میں پہلے بے روزگاری اتنی ہے, روزگار مل نہیں رہا ہمیں, ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہو کر جو ہے مایوس ہوئے ہیں, سٹریس میں ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی, اور آپ جو ہے بائیک آؤٹ کر رہے ہو اپنی بنائی ہوئی چیز ہی اپنی اس کا بائیک آؤٹ کر دو. یار کمال کر رہے ہو آپ لوگ. یہ پتہ نہیں کن لوگوں نے آپ لوگوں کو یہ باتیں اس طرح کی بتا دی ہے. چند وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ پاکستان میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے پیچھے لگ کے آپ جو اس طرح کی بونگیاں مار رہے ہیں. بس آپ اس کمپین کا اگر حصہ ہیں تو آپ صرف یہ بات سوچ لیجئے گا کہ جو بندہ اس میں ایک غریب بندہ اگر 30,000 35,000 40,000 تنخواہ لے رہا ہے اور اس کے بیوی بچے ہیں اور اس کا پورا گھر کا دار و مدار اسی پر ہے, آپ کے ایک بائیک آؤٹ کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ اگلے مہینے کمپنی لاس میں چلی جاتی ہے اور اس کے جواب میں وہ کمپنی والے, وہ فرم والے, وہ یونٹ والے, وہ فیکٹری والے اس بندے کی ایک کی چھٹی کروا دیں, وہ پھر ایک کی نہیں انہوں نے کروانی, سینکڑوں کی کروانی ہے. ان کی اگر چھٹی کروا دی, اس کا چولہا جلانے کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا چولہا یہ جو بائیک آؤٹ مہم والے ہیں یہ کریں گے, چلائیں گے. یہ ان کو تو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے, ٹھیک ہے بھاڑ میں جائے ملک, بھاڑ میں چاہے غریب, ان کو کوئی نہیں ہے. آپ بائیک آؤٹ کرنے سے پہلے اس کو دیکھیے گا کہ بھئی یہ میرا غلط قسم کا قدم ہے, اس کی وجہ سے کیا نقصان کل کو ہو سکتا ہے. اور دیکھیں آپ جو ہے ملٹری کا مقابلہ نہیں کر سکتے, بھئی وہ فوج ہے, اور اللہ کا شکر کریں, ٹھیک ہے غلطیاں خطائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے, ادارے میں ہوتی ہیں, اللہ کا شکر کریں کہ ہمیں فوج ہمارے پاس ہے اور ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے کہیں. نہیں تو ہمارے جو سیاست دانوں نے یہ جو کبڈی کھیل رہے ہیں, اس کے جو ہے اس کے نتیجے جو ہیں وہ بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں جا کر یہ شام, یہ لیبیا, یہ فلسطین جن کی آرمی نہیں ہے اور ان کا حال کیا ہے. اگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہم عام سویلین ہیں, ہمیں اس طرح مراعات نہیں ہے, ڈیفنس بجٹ وہ کھا رہے ہیں, یہ ہے, او بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ لوگوں کے پاس ایک پورا پاکستان کھلا ہوا ہے, آپ ہر قسم کا کام کر سکتے ہو, کاروبار کر سکتے ہو, آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں. شاید آپ لوگ یہ اس میں دیکھنے والے کچھ یہ سوچ رہے ہو کہ یار میں وہ جس کو آپ لوگ ایک فیس بک سوشل میڈیا میں اس طرح کی باتوں کو زمانہ جاہلیت کی باتیں کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے, اس میں اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, چند بندوں کی غلطیوں کی وجہ سے آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. تو پاکستان کی صنعت کو, پاکستان کوئی بھی صنعت ہے, صرف یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ملٹری پروڈکٹ جو ہے, اس کے علاوہ بھی جو پاکستانی پروڈکٹ ہیں جو پاکستان میں آ رہی ہیں, جس کے اندر پاکستانوں کا روزگار ہے, اس کو سپورٹ کریں. پتہ نہیں کتنے چولہے چل رہے ہیں, اور یہ جو چوریاں چکاریاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو روزگار نہیں ملتا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ چوریاں ڈکیٹیاں کر کے جو اپنا چولہا چلا لیتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو
بات سمجھ آ گئی ہو، اپنے آپ کو جو ہے نا آپ اس کو دوبارہ تھنک کریں اس کے اوپر کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو لوگ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں، یہ کہیں غلط تو نہیں ہمیں لے کے جا رہے. اللہ حافظ.